جی بیٹا، اب ہم تیسرا جو ہے وہ لطیفہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ ایک دن انشاءاللہ خان بیٹا، یہ سید انشاءاللہ خان اردو کے بہت عظیم شاعر تھے۔ آپ 1756 یعنی 1756 میں پیدا ہوئے اور 1817 یعنی 1817 میں آپ کی وفات ہو گئی۔ ٹھیک ہے، جرت کی ملاقات کو آئے۔ جرت سے مراد جو ہے وہ مرد قلندر بخش جرت، یعنی ان کا اصل نام جو تھا وہ یحییٰ خان تھا، لیکن بنیادی طور پر چونکہ شاعر تھے لیکن موسیقی اور علم فلکیات کا بھی ذوق رکھتے تھے، تو آپ جو ہیں یہ 1748 یعنی 1748 میں آپ پیدا ہوئے اور 1809 میں یعنی 1809 میں آپ کی وفات ہو گئی۔ ان کے بعد جو ان کا مجموعہ کلام تھا اس کا نام کلیات جرت جو ہے وہ رکھا گیا۔ تو آپ جو تھے وہ ملنے کے لیے آئے، دیکھا تو سر جھکائے بیٹھے کچھ سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کس فکر میں بیٹھے ہو؟ کس فکر میں بیٹھے ہو یعنی کیا سوچ رہے ہو؟ جرت نے کہا کہ ایک مصرع خیال میں آیا ہے، چاہتا ہوں کہ مطلع ہو جائے۔ یعنی ان کا کہنا یہ کہ ایک مصرع یعنی لفظی معنی کے دروازے کا ایک کواڑ یا ایک پٹ ہوتا ہے نا، اصطلاحی معنی میں آدھا شعر اس کو کہتے ہیں۔ شعر میں بیٹا دو مصرے ہوتے ہیں نا، ایک پہلا مصرع اس کو مصرع اولیٰ کہا جاتا ہے اور دوسرا مصرع اس کو مصرع ثانی بولا جاتا ہے۔ تو مصرع اولیٰ جو تھا وہ ان کے ذہن میں آ چکا تھا، تو وہ چاہتے تھے کہ مطلب مصرع ثانی ہو جائے، یعنی پھر میں مطلع بن جائے، یعنی غزل کا پہلا شعر جو ہے وہ ہم قافیہ شعر بن جائے، تو اس کو وہ پورا کرنا چاہ رہے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے؟ جرت نے کہا خوب مصرع ہے، مگر جب تک دوسرا مصرع نہ ہوگا تب تک نہ سناؤں گا۔ تو نہیں تو ایسا نہ ہو کہ میں اگر سنا بھی دوں تو تم ایسا کرو گے کہ تم اس کے ساتھ مصرع لگا لو گے اور اسے پھر چھین لو گے، یعنی تم اسے اپنا شعر بنا لو گے۔ یہ بیٹا انہوں نے اس لیے کہا کہ جو ہے جرت کا یہ کہنا یہ تھا کہ انشاءاللہ خان جو ہے ان کی موزونی طبع اور حاضر دماغی کا جو ہے وہ نہ صرف اقرار اس میں جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے، بلکہ اس میں ان کے لیے ستائش بھی موجود ہے کہ ایک ایک مصرع دونوں شاعروں کا ہونا تھا۔ لیکن جرت سمجھتے تھے کہ انشاء کی جو گرہ یا تضمین ایسی ہوگی کہ پورا شعر پھر انہی کا ہو جائے گا۔ تو جب سید انشاء نے زیادہ اصرار کیا تو جرت نے پھر وہ مصرع پڑھ دیا۔ مصرع جو ہے انہوں نے پڑھا کہ اس زلف پہ پھپتی شب دیجور کی سوجھی۔ زلف بیٹا یہ گیسو یا بالوں کو کہا جاتا ہے، پھپتی یعنی اچھی لگی، سجتی، سوجنا خیال آنا، شب دیجور اندھیری رات۔ تو انہوں نے یہ جو ہے یہ مصرع پڑھا کہ اس زلف پہ پھپتی شب دیجور کی سوجھی، یعنی مطلب یہ تھا کہ محبوب کی زلف کو دیکھ کر اندھیری رات کا خیال آیا۔ اب انشاء جو تھے وہ حاضر دماغ تو فوراً تھے ہی وہ اتنے کہ انہوں نے جو وہ فوراً جو وہ مطلب سمجھ جاتے تھے بات کو، فوراً جو ان کے ذہن میں جو وہ اگلی بات آ جاتی تھی۔ تو انہوں نے فوراً جو وہ انشاء نے کہا کہ اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجھی۔ مراد یہ ہے کہ جرت نے پہلے مصرے میں جو ہے وہ اپنے محبوب کی زلفوں کو اندھیری رات سے تشبیہ دی، حالانکہ وہ جو ہے وہ اندھے تھے، انہیں اندھیرے سے اجالے کی کیا شناخت تھی۔ تو دوسرے مصرع میں سید انشاء نے ان پر طنز کیا ہے اور کہا کہ اندھے کو بہت دور کا خیال آیا، یعنی ان کی سوچ جو ہے وہ بہت دور تک پہنچی ہے۔ تو چونکہ یہ جرت نابینا تھے، بصارت سے محروم فرد کے لیے تو دنیا اندھیری ہوتی ہے، تو اسی لیے جو ہے وہ اسی مناسبت سے انشاء نے مصرع لگا دیا۔ اور انشاء کا جب مصرع سنا تو جرت جو تھے وہ ہنس پڑے۔ تو جرت جب ہنسے اور ہنسنے کے بعد وہ ساتھ ہی انہوں نے اپنی لکڑی اٹھائی اور ان کو لکڑی جو کہ چلنے کے لیے وہ استعمال کرتے تھے، تو لکڑی انہوں نے اٹھائی اور ان کو مارنے کے لیے دوڑے۔ اب کیا حالات کیا تھے کہ جی دیر تک سید انشاء جو تھے وہ آگے آگے بھاگتے رہے اور جرت جو ہے وہ ان کے پیچھے پیچھے انہیں ڈھونڈتے پھرے۔ یعنی اس بیٹا اقتباس سے انشاء اور جرت کے باہمی تعلق پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ دونوں کے جو تعلقات تھے ان میں بہت بے تکلفی تھی۔ اس زمانے میں بیٹا لوگوں میں کتنی وزاداری اور مروت موجود تھی۔ جرت نے جو ہے وہ جو سوچا اور کہا وہ صحیح تھا، اور وقت نے ثابت کیا کہ لوگ جرت کے مصرع کو بھول گئے، لیکن سید انشاء کا جو مصرع تھا وہ ضرب المثل کی حیثیت جو ہے وہ اختیار کر گیا۔ تو یعنی اس میں جو ہے وہ مزاح کا جو ہے وہ عنصر بھی پایا جاتا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بھی واضح ہوتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اور پیار محبت ان کا ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو کافی دیر تک پھر ان کا یہی چلتا رہا کہ وہ پیچھے پیچھے ٹٹولتے پھرے، یعنی ان کو پیچھے پیچھے جو ہے وہ ہاتھوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہے کہ وہ ان کو پکڑ کے تو ان کو ماریں۔